کو کچھ نہ کہیں وہ تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ اس میں عامر عظیم بھائی جب دل کرتا ہے آگے کہہ دیتا ہے بکواس کر رہے ہیں, جب دل کرتا ہے یہ بند کرو یہ کرو, اس کو ہم یہ جملہ بولیں کہ اپنی بکواس بند کرو, پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں اس کو بدتمیز بھی نہ کہو. اس کو تمیز تو سکھائیں لوگوں کے اندر بیٹھ کے بات کرنے کی, پھر اس کو لے کے آنا آپ نے بغیر پٹے کے اپنا کتا کھولا ہوتا ہے. بھائی جان آپ یقین کریں, بے شرم ہو تم دجال. بھائی جان ایک منٹ چوہان صاحب پلیز, کی تکلیف ہو رہی ہے طارق چوہان, پلیز آپ واپس وڑ گئے اندر. پلیز طاہر صاحب پلیز 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 دیکھیں, آپ یقین کریں میری اتنی اچھی تربیت ہوئی ہے بچپن سے, آپ مجھے بدتمیز کر رہے ہیں, واللہ آپ جانتے نہیں, ایسا مت کیجئے. تو بات یہ ہے, صبح سے دیکھیں بات ہو رہی, کوئی جھگڑا نہیں ہوا, نذیر صاحب آئے, اس نے خواہ مخواہ کا ایک پڈا کر کے وہ چلے گئے. اب آپ نے دو بول کیا بولے, پڈا شروع. بھئی ذاتی جنگ مت لڑو, دلائل سے بات کرو, جتنی بات ہے اتنی بات کرو, ختم. پرسنل جھگڑا کیوں شروع کر دیتے ہو؟ جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کر دوں. ہاں بولیے. آپ اس کو, آپ جو دلائل آپ کو چوہان صاحب نے پیش کیے ہیں, ان دلائل کی بنیاد پر آپ کیا اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ کشف تھا؟ میں کہتا ہوں پورا کہانی جھوٹ ہے, اللہ کی قسم. لیکن بات یہ ہے محترم کہ جو ادھر لکھا ہوا ہے, جب آپ کو دکھایا جائے گا نا, آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی, کبھی زندگی میں قرآن نہیں پڑھا, کبھی زندگی میں کیا نام ہے خطبہ نہیں دیا, تو یہ جب سامنے آ جائے گا پھر کیا. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں بھائی, میں کہتا ہوں شکر ہے آپ میری طرف سے کرنل بات کریں, میری طرف سے آپ جائیں ڈپٹی کرنل کر دیں. بھائی جان آپ نہیں, ہم لوگ ایسی نہیں بات نہیں کرتے. نہیں تو نام لینا ایک خاص انسان کا وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا بھائی. اچھا چلیں پیر اسکانی بھی اس کو چھوڑتے ہیں, بہرحال یہ کشف نہیں ہے, یہ پنکچر یہ کشف کا لگاتے ہیں. یہ بات اس سے اچھا پہلے یہ کہانی تو تمہارا وڑ گیا فیصل صاحب, اپنے ذاتی فیصل نے تو یہ پیش ہی نہیں کی یار, فیصل نے تو یہ پیش ہی نہیں کی. وہ بیچارہ کمزور آدمی, زیادہ جذباتی نہیں ہوتے. آپ کیوں اسے بار بار ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اس کو ٹارگٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اس تک ہاتھ پہنچتا ہے, دوسروں کو کروں گا تو لڑائی کرے گا مجھ سے. آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں, میرے پر بھی ہاتھ پہنچتا ہے, آپ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن آپ فیصل بھائی کو بار بار ایسے نہ کہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے, وہ میرا بھائی ہے. آگے بات اچھا نہیں, مذاق کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے, مجھے پتا ہے مذاق کر رہے ہیں. اینی وے, ایک اجازت فنن جو ہے وہ یہ تھی کہ تعویل جو ہے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ طارق چوہان صاحب پہ کرنی ختم ہے, کہ جیسی کیونکہ یہ ہے, کیونکہ وہ ہے, اس لیے یہ کشف تھا. جزاک اللہ, آپ کا کشف بڑھ گیا. نہیں, انہوں نے جو باتیں کی ہے نا, کہانی کتنا بھی جھوٹ ہو وہ تو سچ مانتے ہیں نا. انہوں نے جو قرائن اور جو عقلی بات کی ہے وہ بالکل غور طلب ہے. ہم بھلے نہ مانیں, ایک الگ بات ہو جائے گی, لیکن انہوں نے جو بات کی ہے 100% انہوں نے غلط بات نہیں کی ہے. کیوں ہم کہیں کہ انہوں نے غلط بات کی ہے؟ وجہ کیونکہ قادیانی ہے. قادیانی تو کیا ہو گیا بھائی, بات اس نے صحیح کی. جی شیخ محترم, نہیں کیا نام ہے اپنا, ضیاء صاحب ہے. اچھا ایک اب میرا سوال ہے, ضیاء صاحب سے سلام دعا لے لیں. کر لیں, میں آپ کو ایک اور پارا بھیج رہا ہوں, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بھائی خیریت ہے؟ کیا حال چال ہیں پیر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت نیت سب ٹھیک ہے؟ نیت کا تو دار و مدار جو ہے وہ جان پہچان اعمال پر ہے. کوئی نہیں. ہاں بات یہ ہے محترم, آج صبح جب میں آپ کے بروڈ پہ آیا اور میں نے کہا کہ بھئی کال چکو مولوی, آگے سے آپ لکھتے ہیں یہ ہماری بروڈ ہے, ہم آپ کو جوتا بھی نہیں مارتے. بھئی کیوں, ہم نے کیا ہے؟ نہیں, کب میں نے کہا پیر صاحب ایسے تو نہ کریں, کب آپ نے کال کی؟ آپ نے نہیں کہا, علی خان نے کہا, آپ کا جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے. میں نے کہا چلے میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کیوں کہا, میں نے کہا چلے ایک کال آ رہی ہے, میں کال سن لوں پھر میں بات کرتا ہوں آپ سے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں پیر صاحب, میں پوچھوں گا انہوں نے کیوں کہا ایسے. نہیں, یہ جوتے کے لفظ میرے تھے, انہوں نے کہا یہ ہماری بروڈ ہے, یہاں ہم آپ کو بات کرنے نہیں دیں گے, بس اتنا کہا. جوتا تو میں نے اپنی طرف سے بڑھایا.
لیکن میں حیران ہو گیا بھائی ہماری بروڈ آپ کی بروڈ یہ کیا ہے. میں بھائی بات کرنا چاہتا ہوں, سلام دعا کرنا چاہتا ہوں. 2-3 مرتبہ میں نے کہا نہیں تمہیں اٹھائیں گے نہیں, یہ ہماری بروڈ ہے, اپنی بروڈ جا کے کھولو. تو میں حیران ہو گیا کہ شاید آپ تھے, آپ بات بھی کر رہے تھے, یعنی کہ آپ نہیں تھے اس وقت, آپ گفتگو بھی کر رہے تھے. میں نے آپ کو لکھا, آپ کی گفتگو جاری تھی, دوسروں سے بات کر رہے تھے, لیکن میرا جواب نہیں دیا, میرا جواب کسی اور نے دے دیا اور کہا کہ بھئی یہ بروڈ ہماری ہے, تم یہاں سے دفع ہو جاؤ. میں نے کہا ارے یہ کیا بات آ گئی. لیکن ٹھیک ہے, میں نے آرام سے اپنے چپل بھی لے لیے, ظاہر بات ہے ان کو وہاں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, چپل جوتا لے کے آرام سے میں کھڑکی سے کود پڑا. یہ بات تھی, میں نے سوچا بتا دوں کہ کیوں یہ ایسا ہوا ہے. جی شیخ محترم ابو رافع صاحب, آپ خیریت سے ہیں بھائی؟ ابو رافع بھائی. میرا اسکانی بھائی ایک سوال ہے. جی ابو رافع بھائی آ جاتے ہیں. سوال یہ ہے, اور یہ سوال ہے ٹھیک ہے نا, اس کا سوال ہے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, سوال ہے سنترا کہاں سے آیا؟ سنترا کہاں سے آیا؟ سنترا, ہاں یہ ہے سوال, سنترا کہاں سے آیا. یہ آپ کو حوالہ ایک بھیجا ہے, روایت نمبر 6 ہے, صفحہ نمبر 5 ہے, چھوٹی سی روایت ہے, ذرا تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیے سنترا اور کہاں اس کا سے آیا؟ جواب دے دیجئے. سنترا کہاں سے آیا؟ جزاک اللہ. چوہان صاحب سے پوچھ لیجئے, دعویٰ بتا دیجئے اور اس کے بعد پوچھ لیجئے دعویٰ کیا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے دعویٰ ہے. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض سنترا کہاں سے آیا, یہ اعتراض ہے. اعتراض سنترا کہاں ہے؟ کہاں سے آیا؟ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض بتائیے. ضروری نہیں ہے کہ میں اعتراض کروں, میں ہاں سوال بھی ٹھیک ہے, پوچھ کوئی سکتا ہوں, مسئلہ میں نہیں, ایک اچھا انسان کوئی ہوں. مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. چوہان بھائی ذرا گفتگو کیجئے. چوہان جی, چوہان صاحب, کیا ہے چوہان صاحب بھی نہیں بول رہے, شاید بزی ہو گئے, کوئی اور دیکھ لیتے ہیں. یہ سہیل صاحب کے اوپر ٹکٹ تو لیتا ہے لیکن اس کے ٹکٹ سب جعلی ہیں. بیچا جس بس میں بیٹھتا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ جعلی ہے, کہتے ہیں بھئی یہ جعلی ٹکٹ ہے. بھئی کوئی ایک اصلی ٹکٹ بھی لے لو. ایوب خان خوش آمدید. ایوب خان آپ بولیں. چلو ٹھیک ہے, ایوب خان نہیں ہے. میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی آ رہے مجھے آ رہی ہے, آپ کی پیر آواز صاحب آ رہی ہے. بہترین آ رہی ہے. جی حافظ صاحب خیریت ہے؟ جی پیر صاحب الحمدللہ. سنترا, یہ سنترا وہی کانے والے, یہ سنگترا کوئی اور ہے, یہ وہی سنترا ہے جس کو یہ جو سردیوں میں آتا ہے کھانے والا, وہی ہے نا کانے والا؟ نہیں, یہ سنگترا ہے جی, سنگترا وہ جو ہوتا ہے وہی نا پرتقال جس کو کہتے ہیں. نیلے یا اورنج سے کلر کا, جو اورنج کہتے ہیں نا جس کو. ہاں وہی ہاں جی, اورنج نا. سوال آپ کو پتہ لگ سنترا گیا ہے یا کہاں سے سوال آیا؟ رپیٹ کر دوں؟ نہیں مجھے تو سمجھ کہاں میں سے آ آیا؟ گیا. واہ 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 واہ. سنترا مجھے نہیں سنترا معلوم, کہاں اللہ سے کا. آیا؟ اچھا, یہ ایک نیچے ایک بھائی نے بڑا اچھا پیغام دیا ہے, میں وہ بھی پڑھ دوں. سنگترا خسرے بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, ابھی دیکھ لیتے ہیں کون استعمال کر رہا ہے. آپ کو چھوڑو یہ کہنے یار کی ضرورت پلیز, نہیں تھی, لیکن اس کو آپ میوٹ کا کرو. پروگرام تو بڑھ گیا. بھائی جان اس کو میوٹ کرو, چھوڑو ان سے. کیا آپ بھائی آپ اپنے آپ کو کیوں اس کے برابر کرتے ہیں جو نیچے بیٹھا ہوا ہے؟ اگر واقعتاً وہ کوئی اچھی بات کر سکتا تو اوپر بیٹھتا نا بھائی. نہیں, وہ انہوں نے نیچے اس لیے 2-3 دفعہ لکھا ہے, میں نے صرف ان کا میسج پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں سنترا خسرے استعمال کرتے ہیں, اور خوش میں ہونے ان کی اس دیجیے, بات سے ابھی خوش نہیں ہوں گے. خوش ہونے دیجیے, جانے دیجیے, چھوڑیے, درگزر کیجیے تاکہ بات آگے بڑھے اور ہماری بات خراب نہ ہو, ہمارا بروڈ خراب نہ ہو بھائی, پلیز اللہ کے لیے. پیر صاحب یہ میری اسکرین بڑی کریں جی, میرا بھی کبھی سوال سن لیا کریں. اپنا دعویٰ بتائیے بھائی, دعویٰ بتا دیجیے. اعتراض جی بتا دیجیے.
پہلے اعتراض بتائیں ہم. جی جی نہیں اگر آپ کہتے ہیں میں بتانا نہیں چاہتا تب بھی ٹھیک ہے. اچھا جی پہلے اعتراض یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حرام کی کمائی کو دین کے کاموں میں لگانے کے لیے جائز قرار دیا جی. یہ اعتراض ہے. ہاں 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 اچھا ٹھیک. حرام کی کمائی کو میرا بھجن آپ کا وہ نہیں انہوں نے پڑھا ہی نہیں نا. میرا سنترا میرا آپ سنترا کا کہاں گیا؟ سنترا کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں. کوئی آئے گا پڑھے گا تو دیکھ سنترا لیتے کہاں ہیں. سے آیا؟ نہیں پیرس کانی جی بھائی، بھجن جی سنترا بھجن کہاں سے آیا؟ بہت زور کا سوال آیا ہے مجھے. تو پڑھ تو لیجئے بھجن پلیز پڑھ لیجئے کیا ہے اس میں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ پڑھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا پڑھ کے. آپ یقین چھوٹی سی کیجئے میں روایت ہے، زیادہ چاہتا نہیں لمبی اتنے نہیں ہے. زیادہ پڑھوں میرے تھوڑا سا آنکھوں میں پھر مسئلہ رہے گا. آپ پڑھیے پلیز. پھر آپ 100 سوال پوچھیں گے بیچ میں، حالانکہ سوال میں نے نہیں کیا نہیں ہے. اگر کوئی اشکال ہوا تو ظاہری بات ہے، نہیں ہوا تو بس اللہ اللہ خیر صلاح. کیونکہ ابھی آپ اس کو صرف پڑھیں گے نہ آپ اس پہ سوال کریں گے نہ اعتراض کریں گے. آپ نے بتایا ہے نا، آپ نے صرف جی سنگترا کہاں سے آیا سوال ہے، صرف یہ چھوٹا سا جی جی سوال ہے. سنگترا کہاں سے آیا، جماعت احمدیہ سے یہ سوال ہے. ہاں. اچھا کیا لکھتے ہیں، یہ اسی یہ کتاب کا کون ہے حوالہ ہے، لکھنے سیرت والے کون ہے المہدی. بھائی؟ اچھا سیرت المہدی ہے. ہاں یہ سیرت المہدی ہے نا، سیرت المہدی ہے، مرزا صاحب کی سیرت کی کتاب ہے یہ. اچھا اس کی 6 نمبر روایت ہے، وہ میں اوپر سے لے کے پڑھ رہا ہوں نیچے تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیا بات ہے؟ بیان کیا مجھ سے، یہ کیا اوپر بات ہے؟ لکھا ہے نا بسم اللہ لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا لکھا ہوا ہے متن میں، ٹھیک. یہی بات ہے نا. اب آپ اگر دیکھیں نہیں سامنے نہیں نکال لیں آپ، پھر آپ نہیں نہیں میں نے سوچا نہیں لکھا ہوا ہے تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب لکھا ہوا ہے تو ظاہری نہیں بات ہے بسم آپ اللہ کو وہ پڑھنا ہے. ہاں جی، وہ کیونکہ پورا پڑھنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہاں کوئی ٹھیک ایسا نہ ٹھیک. اعتراض کر دے کہ بھئی اعظمی نے جی بسم اللہ نہیں پڑھی جو اس سے پہلے لکھی ہوئی ہے، یہ جی اعتراض جی نہ آ جی جائے کہیں سے. جی جی اچھا بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود اپنے باغ میں پھر رہے تھے. جب آپ سنترا کے ایک درخت کے پاس سے گزرے تو میں نے یعنی والدہ صاحبہ نے یا کسی اور نے کہا کہ اس وقت تو سنترا کو دل چاہتا ہے. حضرت صاحب نے فرمایا کیا تم نے سنترا لینا ہے؟ والدہ صاحبہ نے یا اس شخص نے کہا کہ ہاں لینا ہے. اس پر حضرت صاحب نے اس درخت کی شاخوں پر ہاتھ مارا اور جب آپ کا ہاتھ شاخوں سے الگ ہوا تو آپ کے ہاتھ میں ایک سنترا تھا اور آپ نے فرمایا یہ لو. خاکسار نے والدہ صاحبہ سے دریافت کیا کہ وہ سنترا کیسا تھا. والدہ صاحبہ نے کہا زرد رنگ کا پکا ہوا سنترا تھا. میں نے پوچھا کیا پھر آپ نے اسے کھایا؟ والدہ صاحبہ نے کہا یہ مجھے یاد نہیں. میں نے دریافت کیا کہ حضرت صاحب نے کس طرح ہاتھ مارا تھا. اس پر والدہ صاحبہ نے اس طرح ہاتھ مار کر دکھایا اور کہا کہ جس طرح پھل توڑنے والے کا ہاتھ درخت پر ٹھہرتا ہے اس طرح آپ کا ہاتھ شاخوں پر نہیں ٹھہرا، بلکہ آپ نے ہاتھ مارا اور فوراً لوٹا لیا. خاکسار نے دریافت کیا کہ اس وقت سنترا کا موسم تھا. والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں اور وہ درخت بالکل پھل سے خالی تھا. خاکسار نے یہ روایت مولوی شیر علی صاحب کے پاس بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ روایت حضرت خلیفہ ثانی سے بھی سنی ہے. آپ بیان کرتے تھے کہ حضرت صاحب نے میرے کہنے پر ہاتھ مارا اور سنترا دیا تھا. روایت ختم. جی 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 سوال یہ ہے سنترا کہاں سے آیا؟ جی 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 کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، یہ کوئی سوال بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. خلیفہ بھائی سن رہے ہیں؟
جی جی میں خلیفہ صاحب میں سن رہا ہوں. سنگترا تو بڑھ گیا. یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے کہانیاں خواہ مخواہ کی. والد صاحب نے یہ کر دیا تو میرا دل چاہا، پتہ نہیں میں نے بولا، پتہ نہیں اس نے بولا، یہ یاد نہیں ہے. پوری کہانی یاد ہے، صدری کس نے مانگا وہ یاد نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں خواہ مخواہ کی. لیکن پیرس کانی بھائی سوال تو یہ سنگترا آیا کدھر سے جب موسم بھی نہیں تھا بھائی اور یہ درخت پر پھل کہانیاں بھی نہیں تھا. کسی کے سنگترا متے کدھر سے لگا آیا؟ دینا بھائی جان، یہ کسی کے متے لگا دینا، والدہ پتہ نہیں یا جو رائٹر ہے پتہ نہیں، یہ لمبا چوڑا ہو جاتا ہے نا. جس پہ آپ اعتراض کرنا چاہتے ہیں وہاں تک وہ یہ پہنچتا نہیں، کیونکہ وہ خود نہیں ہے، کوئی راوی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ راوی غلط ہے نا اس میں. بھائی جان وہ پہنچ نہیں جاتا نا. بطل استدلال، وہ آپ کی جو دلیل ہوگی لیکن نا وہ باطل ہو اس جائے گی. واقعے سے پیرس کانی بھائی، اس واقعے سے ہمیں جی یہ جو واقعہ سیرت مہدی میں رپورٹ ہوا ہے جی اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کہانی اور جھوٹ اور اس طرح اپنوں کے بارے میں بڑائیاں بیان کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، ایسی باتیں ہیں جس سے بچوں کی کہانی ہے بس، اور کچھ نہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت جی کہانی ہے جیسے وہ کہتے ہیں جی وہ پیٹرول کے بغیر گاڑی چلتی رہی، سیل کے بغیر ریموٹ کنٹرول چل گیا. ٹیلیفون ہاف چارج پڑتا، پورا چارج فل ہو گیا. ہاں یہ کہانیاں ہیں. اپنوں سے جیسے وہ محبت. بچے کے سینے پہ، جیسے بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور بچہ زندہ ہو گیا. کہانیاں بس کہانیاں زندہ ہو گیا. کہانیاں یہ کہانیاں حواشی آ رہی ہیں ساریاں. یہ اپنوں سے محبت کے غلو کے پاداش میں. جی کیا نام ہے اپنا مولوی ضیاء صاحب، کہاں ہیں آپ؟ جی پیر صاحب ادھر ہی ہیں جی، ادھر ہی ہیں. اپنا دعویٰ کھول لیجیے. دعویٰ میں نے کھولا ہوا ہے جی. ہاں پڑھیے. کہاں سے پڑھیں ہے، جی. کہاں سے ہے اور کس کی عبارت ہے؟ یہ سیرت المادی سے ہے جی. یہ بھی ایک راوی کی بات ہے. ٹھیک ہے کیجیے. آپ ان سے پوچھ دیں یہ جو ہیں کہ یہ غلط ہے تو ہم اپنا اعتراض واپس لے لیں گے. ہاں ابھی پڑھ لیجیے تو دیکھتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. ہاں پڑھ لیجیے. جی، آپ ان سے پوچھوا دیں کہ بھائی یہ درست ہے یا غلط ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی غلط جان ہے پڑھ تو لو کہ تو کیا چلیں ہے، پھر پھر ہم واپس پوچھیں لے گے لیں نا گے. بھائی. چلیں جی پڑھ دیتے ہیں جی. جی سیرت جی المادی ہے جی، اور حصہ اول ہے، صفحہ نمبر 243. بیان کیا مجھ سے عبداللہ صاحب سنوری نے ایک دفعہ امبالہ کے ایک شخص نے حضرت صاحب سے فتویٰ دریافت کیا کہ میری ایک بہن کنچنی تھی، اس نے اس حالت میں بہت سا روپیہ کمایا، پھر وہ مر گئی اور مجھے اس کا ترکہ ملا، مگر بعد میں مجھے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور اصلاح کی توفیق دی. اب میں اس مال کو کیا کروں؟ حضرت صاحب نے جواب دیا کہ ہمارے خیال میں اس زمانہ میں ایسا مال اسلام کی خدمت میں خرچ ہو سکتا ہے. یہ عبارت آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے جی. مکمل پڑھیے بھائی. 2 لینے آپ نے نہیں پڑھی ابھی تک، نہیں پڑھی. مکمل پڑھیے. اور پھر مثال دے کر بیان فرمایا. اوپر سے بھائی جان، اوپر سے ہی پڑھا ہے بھائی، اوپر سے ہی پڑھا. 272 بیان کیا مجھ سے عبداللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ امبالہ کے ایک شخص نے حضرت صاحب سے فتویٰ دریافت کیا کہ میری ایک بہن کنچنی تھی، اس نے اس حالت میں بہت سا روپیہ کمایا، پھر وہ مر گئی اور مجھے اس کا ترکہ ملا، مگر بعد میں مجھے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور اصلاح کی توفیق دی. اب میں اس مال کو کیا کروں؟ حضرت صاحب نے جواب دیا کہ ہمارے خیال میں اس زمانہ میں ایسا مال اسلام کی خدمت میں خرچ ہو سکتا ہے. پھر مثال دے کر بیان کیا کہ اگر کسی شخص پر کوئی سگے دیوانہ حملہ کرے اور اس کے پاس اس وقت کوئی چیز اپنے دفاع کے لیے نہ ہو، نہ سوٹی نہ پتھر وغیرہ، صرف چند نجاست میں پڑے ہوئے پیسے اس کے قریب ہوں، تو کیا وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ان پیسوں کو اٹھا کر اس کتے کو نہ دے مارے گا اور اس وجہ سے رک جائے گا کہ یہ پیسے ایک نجاست کی نالی میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں. پس اس طرح اس زمانہ میں جو اسلام کی حالت ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس روپیہ کو خدمت اسلام میں لگایا جا سکتا ہے.
काफ़ी है जी। खत्म हो गया? बस आगे भी है, लेकिन आगे और बात है, उसका ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। जी जी। अच्छा, अभी आप इसमें ये बताना चाहते हैं कि ये माल हराम है और जी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, बता दिया गया ये गलत फतवा है, ये कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, इसको इस्लाम के इशाअत के लिए, यानी कि नेकी के रास्ते में हाँ, कोई कुछ इसको भी हो, लगाया जा इस्लाम सकता है। इस्लाम के लिए जो भी हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, हाँ बिल्कुल सौफ हो, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हो। हाँ जी जी जी। ये तो हम और आप देख कर आए हैं ना कि ये कंचनी जो है वो जो आप समझ रहे हैं वो है नहीं। ये माहिर गुलकारा है, जो हाँ हाँ ठीक है, तो उसका पैसा तो हराम है ना, गुलकारा या या रकासा या फिर जो भी है। जी जी। या फिर दिलचस्प औरत क्योंकि है, फतवा दोनों में से नहीं, फतवा पूछने वाला कह भी यही रहा है कि पैसा मेरे पास था, यानी उसके कहने का मतलब है बहन का पैसा था, वो उस कमाई का मैं खर्च करता रहा हूँ, अब चूंकि मैंने तौबा कर लिया, अब मैं उस पैसे का क्या करूँ। या कोई यही पूछ रहा है ना कि ये पैसा दुरुस्त नहीं है खर्च करना, चूंकि तौबा कर लिया, अब मैं गलत पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता, अब इसको क्या करूँ। तो वो कहता है जी इसको शात इस्लाम के लिए खर्च किया जा सकता है। जी 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 जी। तो बात ये है कि आप ये बताना चाहते हैं ये जो गुलकारा हैं इनके पैसे हराम हैं, ये किसी दीनी काम पे इस्तेमाल नहीं हो सकते, यही जी, कहना जी, चाहते हैं? यही जी, कहना जी। चाहते हैं? जी जी ठीक। और उस दिन जो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी वो गलत थे कौन सी? कि ये माल इस्तेमाल किया जा सकता है? हराम का माल? हाँ सूद की जो डिस्कशन थी उसमें आपने तफसील से बताया था। अच्छा, यानी आप ये कहते हैं कि ये कंजरी का जो माल है, कंचनी का जो माल है, जी जी ये दीन के कामों में, मस्जिद मदरसा वगैरह बनाने में ये खर्च किया जा सकता है, ये कह रहे हैं आप? जी 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 जी। मैं तो आपसे अच्छा, सवाल मतलब कर रहा हूँ। आप भी नहीं, मेरे नज़दीक तो ये नाजायज़ है, मेरे नज़दीक तो ये नाजायज़ है, लगाना नाजायज़ है। आपका जो मौक़िफ़ है वो आप बयान कर दें। नहीं, मैं तो अपनी बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी फिर बात इनसे करूँगा। पूछ दें। हाँ, वो सुन रहे हैं ना, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे पूछा, उस दिन जो बातें हुई वो आपको याद नहीं, नहीं? ये दुरुस्त नहीं है, जी जी। नाजायज़ है, यानी दीनी मदारस में और इसमें और उसमें नहीं लगाया जा सकता। नहीं लगाया जा जी। सकता। एक मिनट भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ लगाए गए। चौहान साहब बात कीजिए। चौहान साहब। जी जी जी। अगर वो बात आपने बड़ी तफसील से बताई थी, जब सूद भी तो हराम ही है ना, तो वो तो सूद लेना और देना वो तो और खुदा से जंग है, इतना हराम है। तो उसके मुतालिक आपने बड़ी तफसील से बताया था कि मुख्तलिफ फुकहा की आरा है उसके मुतालिक कि वो उसको नेक कामों में खर्च किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है वही वाला हुक्म यहाँ पे भी लगता है। मैंने पूछा लेकिन भाई कहते हैं कि नहीं, वो आपकी बात की कोई वक़्त नहीं है। नहीं पीर आसकानी भाई, मुझे नहीं पता वो क्या है, आपने सूद के बारे में, इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि सूद के मामले में सूद जो हराम है या नहीं? हराम है, हराम है। उसके मामले में वो जो उसके माल को फतावा उसके जाता है ना, माल नहीं को- नहीं, जी जी मेरी बात समझे ना, सूद तो हराम है, लेकिन एक बंदा कहता है कि जी ये सूरत हाल है, कोई मजबूरी है या कोई इस तरह का मसला है, वो कहता है ये सूद में आता ही नहीं है, फिर उसको जायज़ करा दे, वो तो बात ही अलग होगी, क्योंकि वो उसको सूद में समझता नहीं है। समझ गया ना मेरी बात? लेकिन एक जो हराम का पैसा, कंचनी की कमाई है, तो वो तो हराम है, वो तो किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं हो सकती। या तो कोई ऐसा फतवा लेके आया ना कि कहें कि भाई इस सूरत में कंचनी की जो कमाई है वो हराम नहीं रहती, वो सूद तो से उसको भी लगाया ज्यादा जा सकता है। कंचनी का पैसा सूद से भी ज्यादा हराम है। हाँ जी, हराम तो एक तरह का ही होता है, कम या ज्यादा नहीं होता इसमें। हाँ वही ना, हराम तो हराम ही होता है ना जी, कम और ज्यादा हराम ही वो होता है। इतना ज्यादा हराम है कि उसको कहा गया लेकिन कि सूद के हराम को सूद को लगाने वाले वो पहले इसको सूद से बाहर निकाल देते हैं ना, कि ये इस कंडीशन में ये सूद नहीं होता, ये मामला है।
وہ تو خیر جو مرضی آپ طویل کریں کہ یہ باہر نکلے. ہاں تو بس وہ اسی بیس پہ ہی کہتے ہیں نا کہ یہ لگا دے. کسی نے اگر فتوا دیا وہ اسی بیس پہ دیا کہ یہ سود میں نہیں آتی بھائی اس لیے یہ لگانا جائز ہے. لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا کہ بھائی یہ سود ہے پھر کہا ہو کہ نہیں نہیں یہ درست ہے لگا لو. جہاں کسی نے یہ فتوا دیا ہوگا پہلے اس نے اس کے سود ہونے کی نفی کی ہوگی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سود ہے لیکن یہ سود نہیں ہے اس لیے اس کو لگانا جائز ہے. لیکن کہا تو اس کو سود ہی ہے نا. بینک جو دیتا ہے اس کو سود ہی کہتا ہے. تو فتوا دینے والا اس کو سود میں سے باہر نکال رہا ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ سود بنتا اب جائز ہے. اگر کوئی رنڈی کا کام اس نے کیا ہے تو اس سے مال کمایا ہے تو وہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جی وہ رنڈی جو ہے دل کی بڑی اچھی تھی. ہاں تو وہ اس کی کوئی اس کی بیان کرے نا وجہ بیان کرے اس کے مال کو حلال کرنے کی کوئی وجہ بیان کرے پھر آپ بتائیں تو پھر اس کے بعد اگلی بات کریں گے. اگر مرزا صاحب نے کہیں اس کے مال کو حلال قرار دینے کی کوئی وجہ بیان کی ہے کہ یہ کنچنی کا مال اس وجہ سے حلال ہوتا ہے. قرار ہی نہیں دیا. اچھا سن لیجئے بھائی جان سن لیجئے. آپ کی آواز نہیں آ رہی اسکانی صاحب. پیرس کہانی بھائی آپ کا نیٹ بڑھ گیا. اسکانی صاحب کی کال آ گئی شاید. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے آواز. میں سوچ مجھے رہا کیوں نہیں ہوں آواز آ رہی؟ کاش کوئی مرزائی بھی یہاں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. نہیں ہے مرزائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر آنے لتاں تے پار نہیں پا رہے جو انہوں نے لتاں تے پار پانا بند کرتا ہے. لتا میں جان نہیں رہی. نہیں نہیں ٹانگوں کے آپریشن ہو گئے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے اوپر والی منزل پہ جانے سے منع کیا. اب دیکھیں میں بھی تو ادھر بیٹھا ہوا ہوں کیا ہو ہاں گیا مرزائی وہ بھی ہم مرزائی نہیں ہیں. اصلی مرزائی نہیں آئے گا. دوسری مرزائی نہیں آئے گا. اچھا بھائی کیا نام ہے کہاں جی جی چلے پیرس گئے کہانی بھائی. کہاں چلے گئے عامر صاحب؟ عامر نذیر صاحب عامر صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈراپ ہو گئے ان کے سگنل ریڈ آ رہے تھے غالباً جب وہ ڈراپ ہوئے ہیں. اچھا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی اسٹے ریئل صاحب کدھر چلے گئے ہیں؟ مجھے بھائی جان 10-15 منٹ چاہیے. ٹھیک ہے وقفہ. جی جی کوئی مسئلہ نہیں ہے پلیز. آپ لیں ٹائم کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی کوئی مرزائی تو آ نہیں رہا اوپر تو مزہ تو آ نہیں رہا. مرزائی آئے مزہ تو آ نہیں رہا. مرزائیوں نے آنا بند کر دیے تھے. مرزائیو نہ گھبراؤ آ جاؤ کوئی نہیں کھا جائے گا تمہیں. آؤ آؤ مرزائیو آؤ آؤ ہمیں ستاؤ. مرزائیو ادھر آؤ نور حق دیکھو راہ حق پاؤ. طارق صاحب آپ میں کہنے لگا تھا آپ چائنا کے مرزائی ہیں اس لیے شاید آپ اصل نہیں ہیں. یہ صحیح کیٹیگری آپ نے بنائی ہے. کہ آپ اوتھینٹک مرزائی ہوتے تو وہ ضرور آپ سے گھبراتے. ہاں بالکل. نہیں دیکھیں میں بھی ایک منکرین کا ٹولہ ہے جس میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرا کیا بگاڑ رہے ہیں وہ اپنی بات کر رہے ہیں ان کا حق ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. میں اپنا بیان کر دیتا ہوں.
तो نہیں یہی ऐसे ماشاءاللہ دیکھیں نا خوبصورتی کہ آپ عامر نذیر بھائی کی براڈ پہ اتنے عرصے سے آ رہے ہیں اور ہاں کمفرٹیبل جی ایک شائستگی سے ہاں گفتگو ہو جاتی ہے بغیر لڑائی جھگڑے بالکل کے. عامر نذیر صاحب کے ساتھ تو میری کبھی جھگڑا ہوا ہی نہیں. یہ بالکل دوسرے لوگ جو ابھی کچے ہیں یہ ان کو تمیز نہیں ہوتی بات کرنے کی. بالکل بالکل عامر نہیں نذیر یہ صاحب تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں. بالکل. اور طاہر صاحب ابھی تک میرا خیال ہے وی ہیو یٹ ٹو سی یہ کاظمی صاحب بھی شاید اس بات کی ابھی تک ہم نے جماعت احمدیہ میں آپ جتنا نالجبل بندہ نہیں کو دیکھا. وہ باتیں ہوائی باتیں بہت ہیں لیکن ہاں ہوائی باتیں کرتے ہیں, کوئی حوالہ نہیں پیش کریں گے, کوئی ریفرنس نہیں دیں گے. بالکل بالکل وہی آج کہ صبح میں سن رہا تھا طلعت صاحب کو, وہ تھوڑا بہت گفتگو آگے بڑھے تو وہ جاہل کے بچے کہہ دیتے ہیں ان سے ہاں بالکل جاہلو جاہلو. جاہلو. بالکل. اور وہ ضیاء بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے, وہ سوال چنا جواب ہاں سوال دال اور جواب چنا, وہ بات ان سے آپ دنیا کی کوئی بات پوچھ لیں وہ اپنی تقریر نیلسن منڈیلا کی شروع کر دیں گے. نہیں طلعت مرزائی کو میں سمجھ گیا ہوں, اس کا موٹا دماغ ہے, اس میں لطیف مضامین رائے نہیں پا سکتے, بالکل. تو اس اور لیے میرے اس کے ساتھ سر کھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں نہیں وہ میں نے بھی گیو اپ کر دیا. اور وہ اللہ کی شان دیکھ لیں کہ وہ جو بندہ اپنے منہ سے تسلیم کر رہا ہے کہ میں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا ہوا, نہ مرزا ہاں صاحب کی کوئی تعلیمات پڑھی ہوئی, اور میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ اس کی بادری کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ ہاں سلوٹ کرنا چاہیے. کس تو اسلام میں یہ کوئی منہ سے کہہ رہا ہے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھا ہے, اور جاہلوں کو سب کو جاہل کہہ رہا ہے. کس منہ سے. اب یہ فیصل بھائی ہیں, خلیفہ وقت ہیں, ڈاکٹر ڈیرنگ, انہوں نے پھر بھی زندگی کا دیکھیں 15-20 سال گزارا ہے. چلے ان کے پاس کچھ تو نالج ہے ان کو بیک کرنے کے لیے ہاں لیکن جی ان کے پاس حوالے ہوتے ہیں, ہر چیز کا حوالہ پیش بالکل کرتے انہوں نے زندگی صرف کی ہوئی ہے. لیکن طلعت ملک جو ہے وہ بس اللہ کی, میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ وہ کیسے جرت کہاں سے لے آتا ہے. ہیں. ہاں کیسے نہیں دیکھیں جتنی انسان میں جاہلیت ہوگی نا اتنی زیادہ اس میں جرت ہوگی. جو شخص پڑھا لکھا جاہل کو کوئی یہ فکر نہیں ہوتی, بالکل وہ کیونکہ 5-6 اس نے مہینے دوسروں کو جاہل کہہ دینا ہے بس. بالکل اس کا وتیرہ بن گیا. میں کچھ نہ سمجھ آیا تو جاہل کے بچوں کو کہہ دیتا ہے, اس کو نہ بھی پرووک کریں پھر بھی یہی ہاں وہ 6-8 مہینے سے تو وہ سوئی اس کی پھنسی ہوئی ہے. وہ اس پہ جو امام مہدی والی حدیث ہے ہاں اس پہ وہ کہتا ہے کہ نہیں جو مرضی کہہ لیں, کہتا ہے نہیں اس وقت یہ علماء میں بات مشہور تھی, بس وہ ڈیلیٹ ہو گیا, وہ نہیں. ہاں یہ اس کی دلیل ہے صداقت, بالکل دلیل صداقت ہے. بالکل نہیں اب دیکھیں یہ جو خلافت علی منہاج نبوت کی حدیث پیش کرتے ہیں, ان کی جاہلیت دیکھیں کہ اس حدیث سے جو یہ تعویل کرتے ہیں نا, اس سے مرزا صاحب جھوٹے قرار پاتے ہیں. کیونکہ بالکل یہ کہتے ہیں خلافت علی منہاج نبوت مرزا صاحب کے مرنے کے بعد شروع ہوئی ہے. جی تو مرزا صاحب کا دعویٰ کہ میرا آیت اختلاف کے مطابق میں منہاج نبوت پر آیا ہوں, وہ تو پھر ختم ہو گیا نا, جھوٹا ہو گیا. یہ ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ ان کے اگینسٹ چلی جاتی ہے بات. ہاں ان کے اگینسٹ جا رہی ہے کہ مرزا صاحب جھوٹے بن گئے. پھر جو کہہ رہے ہیں کہ میں سورہ نور میں آتے استخلاف کو پڑھ کے دیکھ رہا ہوں, میں اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں, اس بالکل لیے موعود کہلاتا ہوں. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ شروع ہی بعد میں ہوئی ہے, مرزا صاحب کی موت کے بعد. جی بالکل نہیں ان کے اس طرح کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے. وہی میں کہتا کہ ابھی تک ہماری حسرت رہ گی کہ کوئی ہمیں کوئی بندہ ملے سالڈ جو آپ کی طرح کسی بندے نے اسٹڈی کی ہو. ہاں جی آپ کا تو ہے نالج, مسلمانوں کے بھی مختلف گروپس میں ہے. جو ہمارے جی سامنے یہ ضیاء بھائی, فیصل بھائی ہیں, خلیفہ وقت ہیں, عامر نذیر صاحب, تو ان لوگوں نے پھر بھی ان کا کلیم دیکھیں, ان کے ساتھ گفتگو پھر بھی آپ لوگ کرتے ہیں. نہیں عامر نذیر صاحب کا نالج تو مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے. ان کو تو کئی حوالے وہ مجھے بتاتے ہیں. جی ہانی ان میرا کا تو اتنا علم نہیں ہے جتنا انہوں نے تو بہت پڑھا ہوا ہے. جی ہانی ان کا تو بڑا امپریسو ہے. اور وہ 4 نمبر اینک دیکھے, وہ کہتے ہیں مجھے ان کی وجہ بالکل بالکل. بلکہ اور دوسرے ہے کہ ان کا صرف نالج مرزا صاحب کی کتابوں کے متعلق نہیں ہے, ان کے ارد گرد جو ہے نا اس کا بھی نالج ان کے پاس ہے. بالکل. اور پھر ایک خاصیت یہ اللہ ایک خوبی میں نے دیکھی, وہ اللہ کی طرف یہ ضیاء بھائی میں وہ چیز ہے کہ وہ عامر بھائی بھی جو ہے وہ وقت پہ حوالہ وہ حاضر دماغی آپ کہہ لیں, کیونکہ اور بھی ہاں لوگوں نے اسٹڈی کی ہوتی ہے لیکن وہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ جو رائٹ ٹائم پہ. ہاں بالکل بالکل. وہ ان کی واقعی بہت زیادہ ہے مطالعہ بہت ہے, اس لیے وہ جب گفتگو کرتی ہیں تو وہ ایک بک کا حوالہ نہیں دے رہے ہوتے. ان کی گفتگو میں کوئی 4-5-6 رسالے یا اخبار یا کتابیں ہیں.
یعنی جو وہ حوالہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو وہ اپنا موقف بناتے ہیں اس کی تائید میں بھی ان کے پاس اور بھی حوالے ہوتے ہیں. بالکل یہ ہے بالکل مضبوط دلیل دینے کا طریق. جی بالکل. ہاں نہیں وہ تو ماشاءاللہ میرے خیال عامر بھائی کا تو میں کہتا ہوں کہ مقابلہ ہی نہیں اس لیول پہ. تو ہاں عامر نذیر جیسا کوئی بھی شخص میرا حال کو جس نے 7 سال شاہد کی ڈگری بھی لی ہوئی ہو نا اس کا بھی اتنا علم نہیں ہوگا. ہاں نہیں یہ بات آپ کا پوائنٹ بڑا اسٹرانگ ہے کہ ان کو بلکہ شاہد کا کورس میں آخری سال ان کا عامر نذیر صاحب عامر نذیر کا لیکچر رکھنا چاہیے. جی لاسٹ ایئر جو ہے وہ آنرری پروفیسر کے طور پہ ان کو بلانا چاہیے کہ بالکل. نہیں دیکھیں نا جب آپ ایک تحریر کو ایک جو منکر ہے تحریر کا یا اس شخصیت کا اس کی نظر سے نہیں پڑھیں گے نا تو آپ کا دماغ کھلے گا نہیں. جی آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو وہ چیزیں نظر ہی نہیں آئیں گی اس کے اندر. لیکن جو دوسرے نے دیکھی ہوئی ہیں جو اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ اگر آپ کے سامنے وہ چیزیں نظر آئیں گی آپ کا دماغ کھلے گا اس سے. جی نہیں یہ بالکل بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ دشمنی کرنے کے ان کو اپنا دوست بنا کے ان سے سیکھیں. بلکہ بالکل کریٹیکل انالیسز یا کیونکہ خود تو انسان جو اپنے ایک عقیدت میں پڑتا ہے اندھی عقیدت میں چلا جاتا ہے یہ وہ تو پھر بالکل اس میں کبھی بھی باقی مرزا صاحب نے بھی کہا ہے جو مخالفین ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. جی یہ وہ باتیں ہمیں بتا دیتے ہیں. مطلب انہوں نے کہا جہاں پہ اعتراض ہوگا نا کسی بھی تحریر پہ وہاں پہ تم دیکھو گے کہ معرفت کا نقطہ تمہیں ملے گا. جو تم اس سے محروم رہ گئے ہو جب اعتراض کیا جاتا ہے تو پھر تم اس کو دوبارہ اس کو پڑھتے ہو تو پھر تمہیں اور چیزیں اس میں سے نظر آتی ہیں. بالکل نہیں یہ بڑی میں کہتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ہے یہ جو آپ لوگوں کی گفتگو ہے جتنے لوگ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ خلیفہ فیصل بھائی ضیاء بھائی ہو گئے عامر نذیر نعیم امان تو یہ ان سے میرا خیال ہے ان کو بہت زیادہ ان کے لیے تو بلیسنگ ہونی چاہیے آپ لوگوں کی گفتگو جو ہے. ہاں جی بالکل. کیونکہ دیکھیں نا بہت سارے حوالے ہیں جو میں نے نہیں پڑھے ہوئے یا پڑھے ہیں تو سرسری پڑھے غور ہی نہیں کیا کہ اس کے اندر میسج کیا جا رہا ہے. تو جب وہ اعتراض ہوتا ہے میں اس کو سیو بھی کر لیتا ہوں آئندہ کوئی کے لیے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے اوپر کیا اعتراض ہے وہ بھی پھر ذہن میں محسوس پتہ لگ جاتا ہے اور اس کو پھر آدمی اور طریق سے پڑھتا ہے. تو اس لیے ان کا وجود تو ہمارے لیے غنیمت ہے. جی بالکل نہیں بہت. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو پیر صاحب کا ایک اضافہ ہوا ہے دیکھیں نا کہ ان کی کافی باتوں سے ہمیں بھی اختلاف ہوگا لیکن ان کا جو ایک سٹائل ہے جو طریقہ ہے یہ بھی ایک دیکھیں نا کہ اس کو ایک نیوٹرل بڑا کریٹیکل انالیسز کرنے کا ان کا مطلب ان کو ملکہ حاصل ہے. جی اور ان کا قرآن حدیث کا دیکھیں وہ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے تو تحریر جھوٹ لیکن ہم نے تحریر میں کیا لکھا ہے وہاں سے دیکھنا ہے. بالکل بالکل. اور جو ان کی ایک اچھی بات ہے کہ میرا خیال ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک اچھا ہوا ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث پڑھا ہوا ہے لیکن مرزا صاحب کی تعلیمات یہ فی البدی فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہیں زندگی میں. ہاں انہوں نے نہیں پڑھی. ہاں بالکل اپنے نالج سے یا وہ علم منطق کہہ لیں جو اپنے ذہن اور عقل کے مطابق جو ان کو نظر آتا ہے یہ تو یہ ایک اینگل بھی ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے. ہم نے باقی لوگوں کی تو رائے لیتے ہیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اسکانی صاحب بلکہ میں تو ان کے متعلق میری رائے نیگیٹو تھی پہلے جی کہ یہ ایسے ہی وہ دوسرے جو مولوی شولوی اسی طرح کی ہیں لیکن ان کی بڑی گہری نظر ہے. جی ہاں نہیں وہ شروع میں انصاف کیسا وہ کرتے ہیں. بالکل بالکل ان وہ کا ہمیں کاذب اور دجال کہتے ہیں لیکن انصاف پھر بھی کرتے ہیں. بالکل بالکل. وہ تو وہ بات کا آغاز ہی اسی طرح کرتے ہیں کہ اپنا عقیدہ ان کا بڑا کلیئر ہے اس میں کوئی شک نہیں. اور شروع میں ان کا تاثر یہی آیا تھا جب یہ نئے آئے کہ اس پہ ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. جی بالکل بالکل. جس طرح کل میں گفتگو سن رہا تھا کہ آپ تو بلا جھجک چاہے وہ بات جیسی ہو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ 200 لوگ ہیں تو اس میں آپ کوئی اس طرح مبالغہ رائے نہیں کریں گے کہ ہمارے 2000 ہو گئے ہیں پہلے 200 تھے. جو بات ہے وہ سچ ہے چاہے وہ اچھی ہو بری ہو آپ کو سوٹ کرے نہ کرے وہ بات حقیقت ہی بیان کرنی چاہیے. جی وہ میں نے آپ کی بات سنی نہیں وہ فون آ گیا تھا. اچھا نہیں میں وہی کہہ رہا تھا کہ بات وہ آپ جس طرح کل بھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا ان کو جماعت احمدیہ کو بھی جرات کرنی چاہیے کہ بات چاہے 200 لوگوں کی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ 200 لوگ شامل ہو گئے تو اب وہ بہت چھوٹی فگر ہے لیکن آپ کو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے بتانے میں یا اس کو
इसमें मतलब वो जो हकीकत है उसको बयान करने से क्या डरना चाहिए भी। ये कोई ना कोई ये कोई सदाकत का सबूत है ना गैर सदाकत का सबूत है इसमें जो है वैसे वैसे है। कोई क्या समझ रहा है उसकी मर्जी। जी वो कई दफा तो मुझे जैसे मैं कल आपसे बात कर मुझे मैं सोचने पे मजबूर हो जाता है, मुझे शक पड़ता है कि आप कहीं पार्टी आपने बदल तो नहीं ली है कि वो माहौल को आप लाइट रखने की जिस तरह वो ट्रेन की बात हो रही थी कि 4-4.5 मिनट काफी नहीं होते लड़कियां छेड़ने के लिए, तो वो आपने उसमें कहा कि नहीं शायद वो लड़कियां साथ ही लाए हो छेड़ने के लिए। अब वही ना, नहीं अच्छा है लाइट ही